رکھیے کہ بعض توہمات اور بعض غلط فہمیاں ایسی ہیں معاشرے میں، ایسی پھیلی ہوئی ہیں ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے آج کل بہت سے مسلم گھرانوں میں بھی وہ توہمات نے جڑ پکڑ رکھی ہے۔ سمجھے؟ غلط فہمیاں تو بے شمار ہیں، بے شمار غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیاں اور توہمات جو یہ پیدا ہوتے ہیں یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور علماء کرام سے سیکھتے نہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے نہیں، کتابوں کو پڑھتے نہیں، پڑھنے کا ذوق و شوق نہیں، اس لیے یہ توہمات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کیا؟ جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کنگھی کی جائے تو تہمت لگے گی، کھڑے ہو کر کنگھی کی جائے تو تہمت لگے گی، سمجھے؟ تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں اکثر کنگھی، تو کنگھی تو کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں، کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ کھڑے ہو کر جو ہے کنگھی کریں تو تہمت لگے گی۔ کیا بات ہوئی؟ یہ جہالت کی بات ہے، بے اصل بات، سمجھے؟ غلط فہمی ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ چھپکلی گھر میں آئے تو ایمان کمزور ہوگا، چھپکلی گھر میں آئے تو ایمان کمزور ہوگا۔ بتائیے، تو سب کے ایمان کمزور ہی ہے؟ کون سا گھر ہے جس میں چھپکلی نہ ہو؟ اکثر گھروں میں جو ہے چھپکلیاں رہتی ہیں، تو کیا سب کے ایمان کمزور ہیں؟ تو یہ سب بے بنیاد اور بے اصل باتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں لوگ کہ دودھ ابل جائے تو نقصان ہوگا۔ بتائیے، دودھ ابل جائے تو نقصان ہوگا؟ بھئی نقصان ابل جائے تو دودھ کا تو نقصان ہو رہا ہے، تو دودھ کا تو نقصان پہلے ہی ہو گیا ہے اور بھی الگ سے ہوگا کہ دودھ ابل جائے تو نقصان ہوگا، سمجھے؟ تو نقصان تو وہ دودھ کا ہو ہی گیا۔ اور تیل گرے تو فائدہ ہوگا۔ بتائیے، تیل گر رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے نظر کے سامنے، اور فائدہ بتا رہا، سمجھے کہ فائدہ ہوگا، تیل گرے تو فائدہ ہوگا۔ تیل گر رہا ہے نظر کے سامنے تو وہ نقصان ہی تو ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ارے ٹوٹا ہوا آئینہ اگر اس میں چہرہ نظر آ رہا تو دیکھ سکتے ہیں، سمجھے؟ چہرہ نظر آ رہا تو دیکھ سکتے ہیں، چہرہ نظر ہی نہیں آئے گا، زیادہ ٹوٹا ہوا تو کائی میں دیکھے گا اس میں؟ تو ٹوٹا ہوا آئینہ جو ہے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اور جھاڑو کھڑی رکھنے میں گھر میں جھگڑے ہوں گے۔ بتائیے، یعنی جھاڑو کھڑی ہوگی تو سمجھ لو لوگ سب کھڑے ہو جائیں گے جھگڑے کے لیے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اور ہر علاقے میں الگ الگ اعتبار سے ہوتے ہیں یہ توہمات، یہ غلط فہمیاں ہر علاقے میں الگ الگ اعتبار سے ہوتے ہیں۔ کہیں کچھ توہمات ہوتے ہیں، کہیں کچھ توہمات ہوتے ہیں۔ جامن کا درخت، جامن کا درخت گھر میں ہو تو غربت آئے گی۔ بتائیے، جامن کا درخت کتنا اچھا پھل ہے وہ، اور شوگر کے لیے تو زیادہ ہی مفید ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ غربت آئے گی، سمجھے؟ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نافع اور ضار، نافع حقیقی اور ضار حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نقصان دینے والا، نفع دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عزت ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سمجھے آپ؟ تو ضار حقیقی، نافع سب اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی ذات کے سوا نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر شریعت نے کسی عمل کا کوئی نفع یا نقصان بتایا ہے، اگر شریعت میں جو ہے کسی عمل کا کوئی نفع یا نقصان بتایا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو اللہ ہی کا حکم کار فرما ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم کار فرما ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لہٰذا ذہن میں توہمات نہیں رکھنے چاہیے اور غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے پتہ چلا کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان سے جو ہے علم دین مصطفیٰ سیکھنا چاہیے۔ تو ان تمام جہالتوں کا، بے اصل اور بے بنیاد باتوں کا تو خود بخود بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔